بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس سیریل میں، ہماری اس ذیلی سیریز سازش میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو ہماری مین سیریل ہے اس کے 26 نمبر قسط ہے آج، اور ابو جہل ایک سازشی کی ہم پہلی قسط پارٹ 1 اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، عمرو بن ہشام جو ابو جہل کے نام سے مشہور تھا، اسلام سے پہلے ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا، مکہ کے قریش کا ایک مشرک رہنما تھا جو اسلامی پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ اسلام کی مخالفت کے سب سے نمایاں معیار کا لمبردار تھا۔ مخزوم قبیلے کا ایک ممتاز سردار عمرو قبل از اسلام کے عربوں میں ابو الحکم، حکمت کباب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تبلیغ جب شروع کرنے کے بعد عمرو نے اس کی مخالفت کی اور اکثر ابتدائی مسلمانوں پر جسمانی حملہ کیا۔ اس نے سمیہ اور یاسر ابن عامر سمیت بہت سے مسلمان مذہب تبدیل کرنے والوں کو ستایا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف اس کی وحشانہ تشدد کے طریقوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل، جاہلیت کا باپ اور فرعون العلماء، قوم کا فرعون کے القابات سے نوازا تھا۔ اسے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد ابو جہل نے مشرکین کا ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ جنگ بدر 13 مارچ 624 کو جو ہوئی، جس میں عمرو یعنی کہ ابو جہل ایک اہم رہنما تھا۔ معوذ بن عمرو اور معاذ بن عمرو کے ہاتھوں جنگ میں عمرو شہیدی زخمی ہوا اور بالآخر عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھوں یہ مارا گیا۔ ابو جہل کی بات کریں۔ ابو جہل سن 570 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوا۔ 570 عیسوی میں ان کے والد ہشام بن مغیرہ تھے جو حجاز مغربی عرب میں مکہ والوں کے درمیان مقامی تنازعات میں ثالث تھے۔ ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا جو قریش کے اہم سرکردہ قبیلے اور مکہ کے قبل از وقت اسلام اشرافیہ تھے۔ ہشام کو مکہ کا رب کہا جاتا تھا اور قریش نے ان کی وفات کی تاریخ کو اپنے کیلنڈر کے آغاز کے طور پر استعمال کیا تھا۔ عمرو کو ابن حنظلیہ بھی کہا جاتا ہے، ابو جہل کو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کا تعلق قبیلہ حنظلیہ تھا، حنظلیہ سے تھا۔ اس کا لقب ابو الحکم لفظی طور پر حکمت مندانہ فیصلوں کا باپ تھا، کیونکہ اسے کفار کے نزدیک غیر حکمت والا قریش کے بزرگوں کی طرف سے ہوشیار اور سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا جو ان کے رائے پر بھروسہ کرتے تھے اور ان کی کونسل کے ایک سینئر رکن کے طور پر ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ 30 سال کی عمر میں بھی وہ حکیم ابن حزام کی رہائش گاہ دار الندوہ میں منعقد ہونے والے خصوصی اجتماعات میں شرکت کرتے تھے۔ حالانکہ ان نجی اجتماعات میں داخلے کی کم سے کم عمر 40 سال تھی۔ ابو جہل کا نام سرخ رنگ سے نمایاں حدیث کے نسخے میں لیڈن یا مورخہ 886 عیسوی لکھا ہوا ہے۔ عمرو بن ہشام، ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور ان کی تعلیمات کو رد کیا۔ حضور پاک نے اس تناظر میں اسے ابو جہل لفظی طور پر جہالت کا باپ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ابو جہل کو ابو حکم کہتا ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے چاہیے کہ اللہ سے اس کے لیے معافی مانگے۔ عمرو بن ہشام، ابو جہل کے گھٹنے پر ایک زخم تھا جس نے عبداللہ ابن مسعود کو میدان بدر میں قریش کے ہلاک اور زخمی سپاہیوں میں سے ان کی شناخت کرنے میں مدد کی تھی۔ عمرو بن ہشام کی عمر تقریباً
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی تھی۔ جوانی میں عبداللہ ابن جدان تمیمی کے دسترخوان پر اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے۔ محمد ابن ہشام سے پتلا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے ایک دھکا دیا جس نے اسے گھٹنوں تک گرا دیا تھا۔ ہشام کو، ابو جہل کو، ان میں سے ایک کو گہرا کٹ لگا جس سے مستقل داغ رہ گیا۔ بخاری شریف کے مطابق عمرو ان سرداروں میں سے تھے، ابو جہل، جو مختلف سطحوں پر مسلمانوں کے ساتھ انتہائی دشمنی رکھتے تھے۔ عمرو ہشام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جب اس نے عوامی طور پر تبلیغ شروع کی۔ اختلاف کی جو وجوہات تھیں وہ دشمنی کے باعث بنے۔ عمرو بن ہشام یعنی کہ ابو جہل ایک بار رات کے وقت خفیہ طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے نکلے، یا وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ابو سفیان اور الخناس ابن شریک نے بھی ایسا ہی کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے بیٹھنے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا جہاں وہ سن سکتے تھے، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھی کہاں بیٹھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رات اس کی باتیں سنتے گزاری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے گزاری، یہاں تک کہ وہ صبح کے وقت منتشر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گھر جاتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اب ایسا مت کرنا، کیونکہ اگر کوئی ہلکا پھلکا احمق تمہیں دیکھ لے گا تو اس کے ذہن میں شک پیدا کر دے گا۔ اس کے باوجود وہ اگلے 2 دن تک یہ کام دوبارہ کرتے رہے، چھپ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے رہے۔ عمرو نے یعنی کہ ابو جہل نے بعد میں الخناس بن شریک سے کہا کہ ہم نے بنو عبد مناف سے ہر چیز میں مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ انہوں نے صدقہ دیا، ہم نے صدقہ دیا۔ انہوں نے لوگوں کی دیکھ بھال کی، ہم نے ایسا ہی کیا، ہم نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ہم برابر ہو گئے۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمان سے نبی کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم اس کے ماننے کے قابل نہیں ہوں گے، ہم اس کے ساتھ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دوستو ہم یہیں رکتے ہیں، اگلی قسط جو اس میں ہم اسی جگہ سے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔